بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ على ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله گزشتہ درس میں مسئلہ ختم نبوت پر آپ حضرات کے سامنے دو عنوان ذکر کیے گئے اور ان عنوانات کے تحت چند ایک آیات آپ دوستوں نے دیکھی، سنی اور سمجھی، جن آیات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہم نے استدلال کیا، دلیل پکڑی۔ وہ دو عنوان، ان میں پہلا تعمیم رسالت یا کہو عموم رسالت، کہ اللہ نے جتنے انبیاء کرام علیہم السلام بھیجے، مبعوث فرمائے، تو ان کو کسی خاص قوم کے لیے، قبیلہ کے لیے، علاقہ کے لیے، خطہ کے لیے، بستی کے لیے، کسی مخصوص زمان اور مکان کے لیے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کسی قوم، قبیلے، بستی، خطے، ٹکڑے، زمانے کے ساتھ خاص اور مقید نہیں، بلکہ آپ کی نبوت اور رسالت وہ ہے عام، قیامت تک آنے والے تمام جن و انس کو شامل ہے۔ اسی طرح قرآن مقدس یہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت نامہ ہے کہ جو قیامت تک کے لیے باعث ہدایت بھی ہے اور قیامت تک کے لیے موجود اور محفوظ بھی ہے۔ تو اللہ کریم
جب بھی کوئی نبی بھیجتا ہے، وہی نازل کرتا ہے، تو وہ ضرورت کے تحت بھیجتا اور نازل کرتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد قیامت تک کے تمام جن و انس کی ضرورت کو پورا کر دیا گیا۔ تو اب میرے محبوب کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت، کسی نئی وحی کی ضرورت نہیں ہے۔ جب نہیں تو یقینی بات ہے کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی بنانے والا، کوئی کسی انسان ہستی پر وحی اتارنے والا نہیں، اور جو دعویٰ کرے تو اس کا دعویٰ جھوٹ اور دجل و فریب پر مبنی ہے، اس کے دعویٰ میں کوئی سچائی اور صداقت ہو سکتی نہیں ہے۔ دوسرا عنوان ذکر کیا ایمان بالوحیین، کہ قرآن مقدس کی لگ بھگ 32 آیات کا یہ مضمون ہے کہ اللہ نے 2 قسم کی وحیوں پر ایمان لانے کا حکم دیا، نبی علیہ السلام سے پہلے جمیع انبیاء پہ اترنے والی، اور ایک نبی علیہ السلام پر 23 سالہ دور نبوت میں اترنے والی۔ ان 2 وحیوں پر ایمان لانے کا حکم دیا، اور انہی پر ایمان لانے والوں کو یہ گارنٹی دے دی کہ ان پر ایمان لانا ہدایت کے لیے اور اخروی نجات اور فلاح کے لیے کافی و شافی ہے۔ لہٰذا کسی ایمان و ہدایت کے لیے تیسری وحی کی ضرورت، نجات کے لیے بھی کسی تیسری وحی کی ضرورت نہیں۔ تو تیسری وحی کا قول کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کہے کہ اب مجھ پر بھی وحی آتی ہے، تو یہ تیسری قسم بنے گی، لہٰذا وہ عبث، فضول اور بے مقصد ہے، اس کی کوئی حقیقت، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یقینی بات ہے کہ جب وحی آپ کے بعد نہیں تو صاحب وحی کوئی نبی بھی ہو سکتا نہیں ہے۔ تو یہ دونوں عنوان روز روشن کی طرح واضح ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر۔ آج کے سبق میں بھی ہم ایک عنوان ذکر کرنے لگے ہیں جس سے مسئلہ ختم نبوت بالکل عیاں بیاں ہوگا۔ اس کی تھوڑی سی تمہید سمجھنی ضروری ہے تاکہ آیت کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام کی حیثیت اور شان وہ بشیر کی شان اور حیثیت ہے کہ وہ بشارت دینے والے ہیں، خوشخبریاں سنانے والے ہیں۔ سارے انبیاء کی شان وہ ایک مبشر کی حیثیت ہے، ایک مبشر کی شان اور ان کا منصب اور حیثیت ہے کہ وہ کیا کرنے والے ہیں؟ خوشخبری سنانے والے، اطلاع دینے والے، بشارت سنانے والے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آخری کتاب قرآن مقدس کی۔ یہ سارے انبیاء اپنے اپنے زمانوں میں نبی علیہ السلام کی علامتیں بیان کرتے آئے جو اللہ نے انہیں وحی کے ذریعے بتلائیں۔ تورات، زبور، انجیل اور دیگر صحیفوں میں اللہ نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں ذکر کی، آپ کا تعارف کروایا، آپ کی شان اور عظمت کو ذکر کیا۔ تو وہ رب کی نازل کردہ ان کتابوں میں میرے نبی کی علامتیں پڑھ پڑھ کے آنے والے نبی و آخر الزمان کی بشارت اور خوشخبری دیا کرتے تھے۔ صرف ہمارے محبوب کی نہیں، آپ کے صحابہ کی علامتیں بھی تھیں۔ سورۃ الفتح کے آخر پہ ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ۔ صحابہ کی مثالیں اور ان کے احوال تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے تورات میں بھی ذکر کر دیے، انجیل میں بھی نازل کر دیے تھے۔ تو سارے انبیاء علیہ السلام ہمارے محبوب کا تذکرہ کرتے آئے۔ کبھی حضرت ابراہیم کی دعاؤں میں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، یہ پہلے پارہ کے اخیر پہ ہے، انک انت العزیز الحکیم۔ حضرت ابراہیم کی دعاؤں میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ،
तौरात में हमारे महबूब की अलामतों का तज़किरा, इंजील में हमारे महबूब की आमद और बेसत का तज़किरा, पहली आसमानी किताबें भी और पहले अंबियाए किराम भी हमारे महबूब की आमद बेसत की वो खुशखबरियां सुनाने वाले थे। वो हदीस में आता है, एक नौजवान यहूदी नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आता है पर ईमान नहीं लाया, आकर बैठता है, वैसे उसे अकीदत है, उनसे है, आपसे मुतासिर है, आपकी सोबत और मजलिस में आता है, वापस चला जाता है। कुछ दिनों से वो मजलिस में हाजिर नहीं हुआ तो नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि फुला एक नौजवान आता था यहूदियों में से, वो कई दिनों से नजर नहीं आ रहा। तो किसी ने बताया, अल्लाह के महबूब वो तो बड़ा शदीद अलील बीमार है, इस वजह से नहीं आ रहा। आप चंद सहाबा को साथ लेकर गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार पुरसी के लिए, इआदत के लिए। क्या मसला समझ आया? गैर मुस्लिम की भी इआदत करना जायज है, इआदत करना, हाँ, साथ उसे दीन की दावत भी जा करके दो कि जब वो बीमारी की हालत में होगा तो उसका दिल नरम होगा, उस वक्त की दावत उस पर जल्द असर करेगी। तो साथ दीन की दावत, मसला उसे सुनाने की गर्ज भी हो तो फिर सिर्फ उसकी आदत करना जायज ही नहीं, वो बायसे अजर भी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, देखा चारपाई पे अपने बिस्तर इस्तिराहत पे लेटा है और उसकी हालत यूं नजर आती है जैसे जिंदगी की आखिरी सांस ले रहा है। उसका वालिद जो था वो हाथ में तौरात लिए, क्योंकि यहूदी थे तौरात के मानने वाले, तौरात हाथ में लेकर वो अपने बेटे के सिरहाने बैठा है, उसकी तिलावत कर रहा है कि शायद इसकी वजह से इसे अल्लाह सेहत दे दे। अल्लाह की किताब पढ़ रहा है। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, आपने उसकी हालत को देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बीमार पुरसी की हाल अहवाल पूछा और साथ ही नबी अलैहिस्सलाम ने उसके बाप से फरमाया, वो जो हाथ में तौरात लिए बैठा था, उसके बाप से फरमाया, ये जो आपके हाथ में किताब तौरात है, क्या इसमें मेरी अलामतें और निशानियां नहीं लिखी हुई? क्या इस तौरात किताब में मेरी आमद और बेसत की खुशखबरी और बिशारत नहीं लिखी हुई? तो उसने झूठ से काम लिया, कहते नहीं कुछ नहीं लिखा हुआ, आपके मुताल्लिक कुछ नहीं लिखा हुआ। जब उसने ये जुमला बोला ना तो ये नौजवान जो बीमार था, तो इसने आंखें खोली, इसने कहा मेरे अब्बू जी गलत बयानी से काम ले रहे हैं, अल्लाह के नबी आपके मुताल्लिक इसमें बहुत कुछ लिखा है। उसने सच बोल दिया, बहुत कुछ लिखा है, आपके दारुल हिजरत का तज़किरा है, दीगर अलामात हैं, बहुत कुछ लिखा है। नबी अलैहिस्सलाम ने उसका ये जुमला सुना तो आप समझे कि इसका दिल मायल हो रहा है, दिलचस्पी ले रहा है और इसने सच बात का इकरार भी कर दिया, इजहार कर दिया। तो आपने उसे इस्लाम की दावत दी कि तू इस हालत को पहुंच चुका है, ना मालूम बचेगा नहीं बचेगा। आपने इस्लाम की दावत दी, सुभान अल्लाह। तो वो अपने वालिद की तरफ देखता है, जब आपकी गुफ्तगू मुकम्मल हुई तो वो अपने वालिद की तरफ देखता है, यानी सवालिया नजरों से क्या करना चाहिए, बात मान लूं, इस्लाम कबूल कर लूं कि नहीं। उसके वालिद ने कहा अबुल कासिम की बात मान लो, नबी अलैहिस्सलाम की कुन्नियत है, अबुल कासिम की बात मान लो। इधर उसने ईमान कबूल किया, कलमा इस्लाम पढ़ा, उधर जिस्म से रूह परवाज कर गई। सहाबा जो साथ चले थे उसकी आदत बीमार पुरसी के लिए परेशान है, बेचारा अभी मुसलमान हुआ, सहाबी बना और कोई अमल इबादत ही नहीं कर सका, इस्लाम का कोई मजा ही नहीं चख सका, इसे अल्लाह ने मोहलत ही नहीं दी, वो परेशान है। नबी अलैहिस्सलाम मुस्करा रहे हैं। किसी सहाबी ने पूछा, अल्लाह के महबूब आप मुस्करा रहे हो, वो बेचारा फौत हो गया, उसे एक लम्हा भी मोहलत नहीं मिली। आपने फरमाया तुम्हारा परेशान होना अपनी जगह दुरुस्त है, मैं इसलिए मुस्करा रहा हूं, इधर इसकी जान निकली है, उधर जिब्राइल आया है
اللہ کے محبوب آپ کا ایک ایسا امتی جنت میں پہنچ گیا جس نے سوائے ایمان قبول کرنے کے کوئی عمل نہیں کیا تھا. ایمان قبول کیا، صحابی بنا، اور جان نکل گئی تو جا پہنچا کہاں؟ سیدھا جنت میں جا پہنچا. تو تورات میں آپ کی علامتیں، جو بات سنانا چاہتا تھا، تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشارت اور پیشین گوئیاں وہ لکھی ہوئی تھیں. تو پہلے انبیاء کی زبانی، پہلی آسمانی کتابوں کے ذریعے، اللہ کی نازل کردہ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ کی علامات اور آپ کی آمد اور بعثت کی پیشین گوئیاں اور آپ کے متعلق بشارتیں، خوشخبریاں موجود تھیں. اور ان میں حضرت عیسیٰ بھی میرے نبی کی خوشخبری سنانے لگا. یہاں سبق پہ نشانی رکھو، 28واں پارہ دیکھو. سبحان اللہ. صفحہ 880، سورۃ الصف، 28واں پارہ، سورہ صف کی آیت نمبر 6، صفحے کے آخر سے چوتھی سطر. جی مل گیا جی. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب کہا عیسیٰ بیٹے مریم کے، کیا کہا؟ یا بنی اسرائیل، آئے ایوہ الناس تو نہیں کہا نا، وہ کل کے سبق میں سن چکے ہو. یا بنی اسرائیل، آئے بنی اسرائیلیو، انی رسول اللہ الیکم، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف. کس کی طرف؟ بنی اسرائیلیوں کی طرف. اور کس شان کے ساتھ ہوں؟ مصدقاً، تصدیق کرنے والا ہوں. کس چیز کی؟ لما بین یدیا، جو تمہارے ہاتھوں میں ہے اس سے پہلے. کون سی چیز؟ من التورات، کس چیز کی؟ تورات کی. ایک. نمبر 2، ومبشراً، یہ ہمارے سبق کا جملہ، ومبشراً، اور میں خوشخبری سنانے والا ہوں، بشارت دینے والا ہوں، برسول، ایک ایسے رسول کی، یاتی جو آئے گا، من بعدی، میں عیسیٰ کے بعد، اسمہ احمد، اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد. اور حدیث میں ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انا احمد فی السماء و محمد فی الارض، اللہ نے آسمانوں میں میرا نام احمد رکھا، زمین پہ میرا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب فرماتے ہیں میں تمہیں خوشخبری اور بشارت دینے والا ہوں ایسے رسول کی جو آئے گا میرے بعد. میرے بعد سے مراد میرے آسمانوں پہ اٹھائے جانے کے بعد، اٹھائے جانے کے بعد، اور اس کا نام ہوگا احمد، آسمانوں میں اور زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا مبشرن، میں اس کی کیا سنانے والا ہوں. تو عرض کیا کر رہا تھا، پہلے نبیوں کی شان، ان کی حیثیت ہے ایک مبشر کی، خوشخبریاں سنانے والے کی، بشارت اور اطلاع دینے والے کی، پیشین گوئی کرنے والے کی. اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے مصدق، تصدیق کنندہ، تصدیق کرنے والا. ہمارے نبی کی شان مصدق، تصدیق کرنے والا. اصول اور ضابطے کی بات ہے کہ خوشخبری ہمیشہ پہلے ہوتی ہے، پیشین گوئی ہمیشہ، اس جملے کو سمجھیں گے تو، پہلے ہوا کرتی ہے. اطلاع اور بشارت پہلے ہوا کرتی ہے، اور تصدیق پہلے ہوتی ہے، درمیان میں. تصدیق کب ہوتی ہے؟ بعد میں، اخیر پہ تصدیق ہوتی ہے. پہلے نبیوں کی شان مبشر ہونے کی، اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مصدق ہونے کی، کہ پہلے تمام انبیاء کا آمنہ کا لال مصدق ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا.
یہ آپ کی شان، یہ آپ کی خوبی، آپ کا کمال، آپ کی صفت مصدق الانبیاء ہونا، یہ آپ کی ختم نبوت کی واضح دلیل ہے کہ تصدیق ہمیشہ آخر پہ ہوا کرتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کرنے والے ہیں تو سب نبیوں کے آخری نبی ہیں، سب نبیوں کے آخری نبی ہیں۔ دوسرا جملہ سنیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام اپنے سے پہلے نبیوں کی کیا کرنے والے ہیں؟ تصدیق کرنے والے ہیں۔ جب تک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے پہلے ان سچے نبیوں کی بھی تصدیق نہ کریں، تب تک ان کی نبوت اور رسالت بھی ظاہر ثابت نہیں ہو سکے گی، سچوں کی بھی ثابت نہیں ہو سکے گی۔ وہ بھی محتاج ہیں میرے نبی کی تصدیق کے، آپ کی تصدیق کے محتاج ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے اپنے سے پہلے تمام نبیوں کی کیا کی؟ تصدیق کی، اور ان کو اللہ کا سچا اور برگزیدہ پیغمبر بتلایا۔ آپ آئے، اپنے سے پہلے تمام اللہ کے سچے نبیوں کی تصدیق کر کے دنیا سے چلے گئے، تصدیق کرنے والا دنیا سے چلا گیا، مرزا بعد رجسٹر اٹھائے پھر دا، یہ ملعون بعد میں رجسٹر اٹھا کے چلتا پھرتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے تمام نبیوں کی تصدیق کی۔ کیا کہہ چکا ہوں؟ جب تک آپ کسی کی تصدیق نہ کریں تب تک اس کی نبوت ثابت نہیں ہو سکتی، اور مرزا ملعون کی ہمارے محبوب نے تصدیق کی ہی نہیں، تو آپ کا تصدیق نہ کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ اس کی نبوت کا دعویٰ جھوٹ اور دجل پہ مبنی ہے۔ اور آپ کی ختم نبوت کیسے سمجھ میں آئی؟ کہ تصدیق ہمیشہ آخر پہ ہوتی ہے، تصدیق ہمیشہ آخر پہ ہوتی ہے، نہ شروع میں نہ درمیان میں۔ آپ کا مصدق ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آمنہ کے لال تصدیق کرنے والے ہیں، وہ سب نبیوں کے آخری نبی ہیں، وہ سب نبیوں کے، آپ کے بعد کسی نبوت اور نبی کا تصور، نئے نبی اور نئی نبوت کا تصور نہیں ہے۔ چنانچہ دیکھیے گا اس مقام کو، یہ آپ کے سامنے سورہ آل عمران آیت نمبر 81، فرمایا وَإِذْ آخَذَ اللَّهُ، وَإِذْ اور جب، آخذ اللہ لیا اللہ کریم نے، میثاق پختہ عہد، میثاق پکا وعدہ، کس سے لیا؟ النبیین، انبیاء علیہ السلام سے۔ کب، کہاں؟ عالم ارواح کا ذکر ہے، کہاں لیا؟ عالم ارواح میں، یہ وہاں کا ذکر ہے۔ نبیوں سے لیا، حالانکہ وہاں نبیوں کے دنیا والے اجسام موجود نہیں تھے، فقط روحیں تھیں، پر انبیاء کی روحوں کو کیا کہا؟ النبیین، النبیین۔ اچھا چلو، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، اللہ نے کیا وعدہ لیا؟ آئے میرے نبیوں، میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا اور تمہیں عطا کروں گا، من کتاب، کتاب، و حکمت، اور علم نبوت، دانائی، علم نبوت عطا کروں گا۔ تمہارا دور اور زمانہ چل رہا ہوگا، ثم پھر جاءکم، آئے تمہارے پاس، رسول التنوین للتعظیم، یہ رسول پر جو دو پیش پڑے ہیں لام پر، یہ عظمت کے لیے ہیں، یہ تعظیم کے لیے ہیں۔ وہ آئے تو عظیم و شان رسول آئے۔ ثم جاءکم رسول، یہ ثم کا لفظ بھی بتلا رہا ہے، مفسرین فرماتے ہیں للتراخی، یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ میرے پاک باز انبیاء تمہیں کتاب، حکمت، نبوت، رسالت دوں گا، تمہارا دور زمانہ چل رہا ہو، ثم
پھر آ جائے اخیر میں، پھر آ جائے اخیر میں کون آ جائے؟ رسول عظیم الشان رسول، سب سے برتر رسول، سب سے بالا قدر رسول، سب سے بلند و بالا رسول، سب نبیوں کا امام، سب نبیوں کا مقتدا، پیشوا، رہبر و رہنما، سب نبیوں کا فخر، سب نبیوں کا افسر، سب نبیوں کا ناز، وہ رسول آ جائے، وہ کس شان کے ساتھ آئے گا؟ فرمایا مصدقن، کس شان کے ساتھ آئے گا؟ ہاں مبشر نہیں، مبشر تم پہلے نبی ہو، خوشخبریاں سنانے والے، یہ تمہاری شان ہے۔ میرا آخری پیغمبر جو آئے گا مصدقن، وہ کیا کرنے والا ہوگا؟ تصدیق کرنے والا ہوگا، اپنے سے پہلے تمام نبیوں کی وہ تصدیق کرے گا اور تمہاری نبوت اور رسالت کو، مشن کو، پیغام کو سچا ثابت کرے گا۔ مصدقن، تصدیق کرنے والا ہوگا، لما معکم، اس سب کچھ کی، خواہ کتاب ہو، شریعت ہو، پیغام اور مشن ہو، معکم جو تمہارے پاس موجود ہے، تمہارے اس سارے مشن، پروگرام، وہی کتاب کی وہ کیا کرے گا؟ تصدیق کرے گا۔ اور کہہ چکا ہوں تصدیق کب ہوتی ہے؟ آخر پہ ہوتی ہے۔ یہ مصدقن، مصدق الانبیاء والمرسلین، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ اس سے واضح ہے کہ آپ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، اس لیے کہ مصدق، تصدیق کرنے والا آخر پہ ہوتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، یہ لَتُؤْمِنُنَّ کا لام تاکید کا، آگے نون مشدد، اوپر شد پڑھیے، یہ بھی تاکید ثقیلہ کی معنی کریں گے، البتہ ضرور بالضرور، البتہ تاکید در تاکید ہے نا، البتہ ضرور بالضرور تمہیں ایمان لانا ہوگا، بھی ساتھ اس عظیم و شان رسول کے۔ نمبر 2، والا تنصرنہ، اسی طرح ہے والا تنصرنہ، اور البتہ ضرور بالضرور تمہیں اس کے ساتھ چل کر اس کے مشن کی نصرت بھی، اس کے دین کی نصرت بھی کرنی ہوگی، اس کے ساتھ تعاون اور امداد بھی کرنی ہوگی۔ یہ نبی علیہ السلام کے متعلق اللہ عالم ارواح میں وعدہ لے رہا ہے۔ کہاں؟ عالم ارواح میں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، یہ آیت بڑی جامع ہے، اس سے کئی عنوان نکل رہے ہیں۔ ایک تو ختم نبوت کا عنوان اس سے واضح ہے کہ سما، یہ بھی تراخی اور بودھ کے لیے آتا ہے کہ وہ آخر پہ آنے والا عظیم و شان پیغمبر آئے گا، اور دوسرا مصدق، یہ صریح اور واضح لفظ ہے کہ تصدیق ہمیشہ آخر پہ ہوا کرتی ہے، تو میرا نبی جب تصدیق کرنے والا ہے تو یہی واضح ہوا کہ آپ آخر الانبیاء ہیں، آخر المرسلین ہیں۔ اور دوسرا عنوان اس سے نکلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کا، افضلیت کا، کہ سارے انبیاء فضیلت والے لیکن ہمارا نبی افضلیت والا، افضلیت والا۔ کیسے، کہاں سے یہ عنوان نکلا؟ کہ اگر کسی نبی کے دور اور زمانے میں آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو وہ نبی اپنی نبوت چلا سکتا، اپنی شریعت کو باقی رکھ سکتا نہیں، بلکہ اس پہ لازمی ہوگا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اللہ کے ہاں تو وہ نبی کی حیثیت سے رہے گا، نبوت اس سے سلب چھین نہیں لی جائے گی، لیکن زمین پر اس کی حیثیت امتی والی ہوگی کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اسے میرے نبی پر ایمان لانا ہوگا، اسے ہمارے محبوب پہ ایمان لانا ہوگا، تو زمین پر اس کی حیثیت امتی کی ہے، مقتدی کی ہے، تابع کی ہے، اتباع کرنے والے کی ہے۔ اللہ کے ہاں اس کا شان، مقام، مرتبہ، نبوت، رسالت وہ سب برقرار رہے گا، اللہ وہ منصب چھین نہیں لے گا، لیکن دنیا پر، زمین پر اس کی حیثیت کیا ہو جائے گی؟ امتی والی ہوگی۔ اور والا تنصرنہ، اسے اپنی سیرت، سنت، شریعت کی اشاعت و ترویج کرنے کی اجازت
اس کا سکہ چلانے کی اجازت نہیں ہوگی. اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور شریعت کے پھیلانے کے لیے اور اس کو معاشرے میں عام کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کے ساتھ چل کر آپ کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا. تو اس سے یہ بات عیاں ہوئی کہ پہلے نبیوں میں سے کوئی نبی آ جائے نبی علیہ السلام کی زندگی میں یا آپ کی زندگی کے بعد بھی آ جائے آپ کے دور نبوت میں، تو اس کو اپنی نبوت کا اپنی شریعت کا اجرا کرنے کی اجازت نہیں. آئے گا نا ایک پیغمبر، آئے گا نا ایک پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام. کل بھی جملہ یہ آیا، حالانکہ میرے محبوب کا حیات طیبہ کا زمانہ نہیں ہوگا، آپ تو دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن آپ کی نبوت کا زمانہ ہے، آپ کی رسالت اور شریعت کا زمانہ ہے، آپ کی امت کا زمانہ ہے. تو حضرت عیسیٰ اپنی شریعت اور تعلیمات کو جاری نہیں کر سکیں گے، اپنی نبوت کا اعلان نہیں کریں گے، لوگوں کو اپنے پر ایمان لانے کی دعوت کہ آؤ میں اللہ کا نبی ہوں حضرت عیسیٰ مجھ پر ایمان لاؤ، نہ، وہ بھی آئیں گے اللہ کے ہاں نبی رسول صاحب کتاب شان والے ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں آ رہے ہیں، حیثیت امتی والی ہوگی. وہ اسی قرآن کی تعلیمات کو عام کریں گے، قرآن کا درس دیں گے، اس کی دعوت اور تعلیمات کو عام کریں گے، آپ کی سیرت اور سنت کا پرچار کریں گے، آپ کی شریعت کی آبیاری کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان افضلیت ہے تمام انبیاء اور رسل علیہم السلام پر. جب اللہ کا سچا نبی آ کر اپنی نبوت کا اعلان اور اس کا اجرا نہیں کر سکتا تو یہ انگریز کا تیار کردہ شجرہ خبیثہ یہ اپنی نبوت کا اعلان میرے نبی کے دور نبوت میں کیسے کر سکتا ہے؟ یہ اپنے اوپر اترنے والی اس جھوٹی اور دجل پہ مبنی وحی کا اظہار کیسے کر سکتا ہے اور لوگوں کو اپنے پر ایمان لانے کی دعوت کیوں کر دے سکتا ہے؟ یہ تو حضرت عیسیٰ کو بھی اجازت نہیں ہوگی. فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ والا تَنْصُرُنَّهُ. آگے دیکھیں یہ عہد کتنا مضبوط اور موقد ہے، پختہ. قَالَ سبحان اللہ، دیکھ رہے ہو اللہ نے فرمایا اَأَقْرَرْتُمْ میرے نبیوں کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ مِصْرِي اور کیا تم اس وعدے اور میثاق کو پکڑتے اور لیتے ہو؟ عَلَى ذَلِكُمْ مِصْرِي مضبوطی کے ساتھ اس پر پختہ رہو گے. قالوا سب انبیاء نے جواباً عرض کیا اقررنا ہم نے اقرار کر لیا. بشیر سے داؤ کے بھائی ہوئے ناراضی تھی بھی تھکا بیٹھا ہوں کا جوان آدمی ہے نہیں تو بڑھا دی فہرست داخل ہو ویسے خیال کر. قالو اقررنا کیا کہتے ہیں؟ ہم نے اقرار کر لیا. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے. قالا اللہ نے فرمایا فشہدو پس گواہ رہو اس عہد پر. وَأَنَا اور میں اللہ بھی معکم ساتھ تمہارے من الشاہدین گواہی دینے والوں میں سے ہوں، میں بھی گواہ ہوں تم بھی گواہ رہو. آگے سنیے جملہ فمن پس جو کوئی تولا پھرے گا بعد ذالک بعد اس عہد و میثاق کے، وہ اس کو پورا یعنی نہیں کرے گا جو پھرے گا. تو فرمایا فاولئک پس وہی ہوگا ہم الفاسقون فاسق. وہ کون ہوگا؟ فاسق. اب سمجھو وہ کون ہوگا؟ فاسق. یہ اللہ نے اس وعدہ کی اور میثاق کی تاکید کے طور پہ فرمایا، وگرنہ انبیاء علیہم السلام اللہ سے کیے عہد کے خلاف اس سے پھر سکتے؟ وہ تو معصوم ہیں، وہ نہیں کرتے اللہ کے ساتھ کیے وعدے کی خلاف ورزی، لیکن تاکید کے لیے فرما دیا. اب ایک سوال ہے یہاں پر، اللہ نے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام سے کیا عہد لیا؟ میرا آخری نبی آ جائے تو تمہیں دو کام کرنے ضروری ہیں، اس پر ایمان بھی لانا ہوگا
اس کے ساتھ چل کر دین کی اشاعت و تبلیغ میں چلنا اور معاونت کرنی ہوگی۔ یہ میں رب سے عہد کرو اور اس کو نبھانے کا اقرار کرو، اور جو اس عہد سے پھرے گا، ایمان نہیں لائے گا، ساتھ چل کر نصرت نہیں کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسق ہوگا۔ اب سوال یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پہلے نبیوں میں سے اس وعدہ کے مطابق کتنے نبیوں نے میرے نبی کے پاس آ کر ایمان لایا؟ غور کر لو، اس وعدہ میں تو یہی بات آ رہی ہے، آخری عظیم و شان مصدق پیغمبر آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تمہیں ایمان بھی لانا ہوگا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس کے ساتھ چل کر نصرت بھی کرنی ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے محبوب تشریف لائے، نبوت اور رسالت بعثت ہو گئی، تو کتنے پہلے نبیوں میں سے آ کر نبیوں نے ہمارے محبوب پر ایمان لایا؟ کتنے نبیوں نے ساتھ چل کر نصرت کی ہے؟ کسی نے؟ کوئی طائف کے بازار میں میدان دعوت میں پہلے نبیوں میں سے نبی ہمارے نبی کے ساتھ نظر آتا ہے؟ کوئی غزوہ بدر میں، احد میں، خندق میں، حنین میں، تبوک کے سفر میں کہیں نظر؟ ایمان لانا بھی ان کا کہیں ثابت نہیں۔ آخر کیوں؟ وعدے کے خلاف کر دیا معاذ اللہ۔ پھر تو آگے بڑا جملہ کڑوا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ بڑا بھاری جملہ ہے، وعدے کے خلاف کرنا تو ممکن نہیں، پھر کیوں نہیں ایمان لائے؟ اس کا جواب دیا حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ وہ فرماتے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ یہ وعدہ عام اور مطلق نہیں، یہ ایک شرط کے ساتھ مشروط ہے، ایک قید کے ساتھ مقید ہے۔ وہ شرط پائی جائے گی تو پہلے نبیوں پر ایمان لانا، نصرت کرنا ضروری ہوگا، وگرنہ پہلے نبیوں پر ایمان لانا اور نصرت کرنا نہیں ہوگا۔ وہ شرط کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وہ شرط یہ ہے کہ لَإِن بُعِثَ وَهُوَ حَيٌّ، لَإِن بُعِثَ وَهُوَ حَيٌّ، شرط یہ ہے کہ آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو، آپ آئیں نبوت اور رسالت کا تاج پہن کر، اور پہلے نبیوں میں سے کوئی نبی وَهُوَ حَيٌّ کیا ہو؟ بولو تو کیا ہو؟ زندہ ہو، تو اس زندہ نبی پر، میرے نبی پر ایمان لانا بھی فرض ہے، ساتھ چل کر نصرت کرنا بھی فرض ہے۔ آگے حضرت علی کا جملہ سنو، وہ فرماتے ہیں کل الانبیاء فی زمرۃ الاموات عند مبعثہ، جبکہ حالت یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، تشریف لائے، تو اس وقت تمام انبیاء، کل الانبیاء فی زمرۃ الاموات، وہ کس زمرہ میں داخل اور شامل ہو چکے تھے؟ مردوں کے زمرہ میں وہ داخل ہو چکے تھے۔ پہلے تمام نبیوں پر کیا آ چکی تھی؟ موت آ چکی تھی، الا عیسیٰ، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، لیکن وہ زمین کے کسی کونے میں موجود نہیں، آسمانوں پر ہیں، تب تک انہیں موت نہیں آئے گی جب تک زمین پہ اترے نہیں، ہمارے محبوب پر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ایمان لائے نہیں، امتی کی حیثیت اختیار کرے نہیں، اور والا تنصرنہ، جب تک آپ کے دین کی نصرت، اشاعت و ترویج اور دعوت و تبلیغ کا کام آپ یاری کرے نہیں، تب تک ان پہ موت نہیں آئے گی۔ ان کا معاملہ تو جدا ہے دیگر نصوص قطعیہ کے ساتھ، لیکن حضرت عیسیٰ کے علاوہ کل الانبیاء فی زمرۃ الاموات، ان میں سے کوئی بھی دنیاوی حیات کے ساتھ دنیا کے کسی کونا میں زندہ موجود، دنیا والے جسم اقدس کے ساتھ دنیا کی کسی کونے اور کسی علاقے اور خطے ٹکڑے میں زندہ موجود نہیں تھا۔ اگر زندہ ہوتا
تو اس پر بھی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ایمان لانا فرض تھا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ نصرت بھی کرنا فرض تھی۔ بات سمجھ بھی آئی ہے؟ لیکن وہ دوست، بات آئی ہے ضمناً تو کہتا چلو، جو کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام انہی دنیا والے بدنوں کے ساتھ، اجسام مبارکہ کے ساتھ، دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ ہیں، وہ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں قرآن کریم کا فیصلہ ہے، ان پر حضرت علی کا قول فرمان سنا چکا ہوں کہ اگر دنیا والی حیات کے ساتھ زندہ ہوں تو ان کو میرے نبی پر ایمان لانا اس وعدے کے مطابق فرض، نصرت کرنا آپ کی شریعت کی فرض، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایمان لانے نہیں آیا، نصرت کرنے کو نہیں آیا۔ اگر نہیں آئے باوجود اس کے عقیدے اور نظریے کے، زندہ دنیاوی حیات کے ساتھ ہونے کے باوجود نہ ایمان لانے آئے نہ نصرت کرنے آئے، تو رب سے کیا عہد نبیوں نے پورا کیا کہ نہیں کیا؟ پھر تو پورا کیا نہیں ہے۔ جب پورا نہیں کیا تو قرآن کہتا ہے فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ پھر تو انبیاء کے ساتھ الیاذ باللہ فسق لازم آئے گا، اور اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے، فاسق ہو سکتا نہیں۔ عصمت اللہ نے اپنے نبیوں کا خاصہ بنایا، فسق نبیوں کے قریب نہیں آ سکتا۔ نبی کا تو شان بہت اونچا ہے، اللہ نے تو صحابہ سے بھی فسق کو دور کر دیا۔ وہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 میں فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ نے دھکے دے کر صحابہ سے کفر کو بھی دور کیا، فسق کو بھی دور کیا، معصیت و نافرمانی کو بھی دور کر دیا۔ یہ صحابہ بھی اس مقام اور مرتبے پہ پہنچے ہیں، اللہ کے نبی تو بہت اونچے ہیں، فسق کا تصور ممکن ہی نہیں ہے۔ تو پھر وعدہ اگر پورا نہیں کیا تو قرآن تو کہتا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اس لیے یا انبیاء کی عصمت کا انکار کرنا ہوگا، اور وہ انکار بھی کفر پہ مبنی ہے، یا پھر عقیدہ قرآن کا ماننا ہوگا، ہمارا نہیں قرآن کا دیا ہوا، وہ ماننا ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہے، صاف مسئلہ ہے۔ آخر ہمارے سبق کی کیا بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے مصدق، اور تصدیق کب ہوتی ہے؟ تصدیق کب ہوتی ہے؟ آخر پہ۔ تو آپ کا مصدق الانبیاء والمرسلین ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ آخر الانبیاء والمرسلین ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں۔ ایک اور آیت دیکھیں گے اسی عنوان پر، 23واں پارہ سورۃ الصافات، تیئیسواں پارہ سورۃ الصافات، صفحہ 713۔ یہ آیت سبقاً گزر چکی ہے مسئلہ الہ میں، اور اب بھی تمہید میں یہ عنوان عرض کر دیا، صرف آیت کا سرسری ترجمہ سن لیں۔ صافات جی آیت نمبر 34 کے بعد 35 سے پڑھنے لگے ہیں۔ انہم کانو، مل گیا جی، بے شک وہ مجرمین، کانو تھے، اذا جب، قیلا کہا گیا، لہم ان کو، کیا کہا گیا کہ اقرار کرو لا الہ الا اللہ، تو آگے سے انہوں نے کیا کیا ماننے کی بجائے؟ یستکبرون، تکبر کیا، اکڑ گئے، ماننے کو تیار نہیں، الٹا کہنے لگے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہنے لگے، اِنَّا، اچھا کیا ہم، لَتَارِكُ، البتہ ترک کر دیں، چھوڑ دیں، آلِہَتِنَا، اپنے الہوں کو، لِشَاعِرٍ، ایک شاعر کے کہنے کی وجہ سے، معاذ اللہ، نبی علیہ السلام کو کیا کہا؟ شاعر۔ اللہ نے سورہ یاسین میں اس کا جواب دیا، سورہ یاسین میں
یہ تھوڑا سا نشانی رکھ کے پیچھے آؤ، سورہ یاسین میں سبق پہ نشانی رکھنا، 709 صفحہ جی، 2 ورق پیچھے الٹنے ہیں صرف، مل گیا جی۔ یہ رکوع سے نیچے دیکھیے آیت نمبر 69، 68 کے بعد 69، وما علمناہ الشعر، مل گیا، وما اور نہیں، ما نافیہ اور نہیں، علمناہ سکھایا ہم نے اس پیغمبر کو، اللہ فرماتے ہیں وما علمناہ اور نہیں سکھایا، علمنا نہیں تعلیم دی، نہ اللہ فرماتے ہم نے اس پیغمبر کو ہم نے نہیں تعلیم دی، ہم نے نہیں سکھایا کیا چیز، الشعر، شعر و شاعری ہم نے اس کی تعلیم ہم نے نہیں دی، کیوں، وما ینبغی لہ، وما اور نہیں ہے، ینبغی لہ یہ اس کی شان کے مناسب، یہ اس کی شان کے لائق ہی نہیں، وہ ہمارا پیغمبر خاتم الانبیاء اور شعر و شاعری کہتا پھرے، نہیں نہیں، ہم نے نہ اسے شعر و شاعری سکھائی نہ اس کی شان کے لائق اور مناسب ہے، تو پھر تم کیسے کہتے ہو ہم اپنے معبودوں اور الہوں کو چھوڑ دیں، لشاعر، ایک شاعر شعر و شاعری کرنے والے کے کہنے سے، فرمایا یہ تمہارے منہوں کی بات ہے، وگرنہ میرا نبی شاعر نہیں ہے، نہ ہم نے ان کو یہ شعر و شاعری سکھائی ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں سبق پہ جی، آگے کیا کہتے ہیں، لشاعر، کیا ہم چھوڑ دیں اپنے الہوں کو ایک شاعر کے کہنے پر، اللہ نے اس کا رد کر دیا، جواب دے دیا۔ اور دوسرا مجنون، مجنون ایک معاذ اللہ دیوانے مجنون کے کہنے پر، الیاذ باللہ، ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں، اس کا بھی اللہ نے جواب دیا۔ وہ 29ویں پارہ میں آیت آپ کو یاد ہوگی، نکالنے میں وقت صرف ہوگا، سورہ نون والقلم کے شروع میں کیا فرمایا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرے پیغمبر یہ آپ کو مجنون کہتے ہیں، میں جواباً حلف اٹھا کر، قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ما انت بنعمت ربک، آپ نہیں ہیں اپنے رب کی مہربانی سے، بمجنون، با داخل کی مجنون پہ، بمجنون، ذرا برابر بھی کسی طرح کا، کسی نوع کا، کسی قسم کا میرے پیغمبر جنون آپ کے قریب سے بھی نہیں گزرا، بمجنون، کلی نفی کی، کلی طور پہ نفی کی، میرے پیغمبر ذرا بھی جنون آپ کو نہیں ہے۔ بھلا جنون کیسے ہو اور جنون کیوں کر ہو سکتا ہے ایسی شخصیت کو، جبکہ انک لعلی خلق عظیم، اسی کے ساتھ اگلی آیت ہے، مجنون دیوانہ ہونا تو دور کی بات ہے، میرا نبی تو اخلاق کے عالیہ کی نقطہ عروج پہ فائز ہے، بلندیوں پہ فائز ہے، انک لعلی خلق عظیم، بھلا مجنون کو بھی ہم قرآن جیسا خزانہ دیا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ وہاں پہ آگے فرمایا بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، قیامت کا دن آنے تو دو، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، پتہ چل جائے گا کہ مفتون مجنون ہے کون، اصل بھٹکا ہوا اور دیوانہ ہے کون۔ خیر، فرمایا بلکہ کیا مانا، میرا پیغمبر شاعر بھی نہیں، یہ بل میں بھی دونوں کا جواب دیا، جو تم کہتے ہو یوں نہیں، بلکہ یہ انداز ہے، جو تم کہتے ہو مشرکین عرب وہ بات نہیں، نہ شاعر میرا پیغمبر نہ دیوانہ میرا پیغمبر، بلکہ آیا میرا پیغمبر کس شان کے ساتھ، بالحق، ساتھ حق کے، دنیا میں باطل چھا چکا تھا، اپنی چادر تان چکا تھا باطل، اور حق عرشوں پہ منتظر تھا قرآن کی صورت میں، قرآن کی صورت میں حق آسمانوں پہ عرشوں پہ منتظر تھا میرے محبوب کی بعثت اور تشریف آوری کا۔ ادھر میرا نبی آیا، تو آیا کس شان کے ساتھ، فرمایا بالحق، حق نے دیکھا نا میرے نبی کو آتے تو اسے بھی اترنے کا موقع اور محل مل گیا، اسے بھی دنیا میں قدم رکھنے کا مقام مل گیا۔ ایک نمبر 2، میرا نبی کس شان کے ساتھ آیا، وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ، یہ ہمارے سبق کا جملہ، تمام رسولوں کا، مرسلین کا
میرا نبی صدقہ مصدق بن کر آیا، کیا کرنے والا؟ تصدیق کرنے والا، اور کہہ چکا ہوں تصدیق کب ہوتی ہے؟ آخر پہ ہوتی ہے۔ یہ عنوان ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصدق الانبیاء والمرسلین ہیں، اور اسی کا معنی اور مفہوم ہے آخر الانبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین۔ ایک اور چھوٹا سا عنوان پڑھیں گے جی، وقت بھی اوپر ہو رہا ہے، چلو کل کے سبق میں انشاءاللہ اللہ تعالی عمل